بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع روزے کا ہے کہ روزہ کب اور کہاں سے شروع ہوا اور اسلام میں اس کا آغاز کب ہوا۔ کیا روزہ اسلام سے پہلے بھی تھا؟ تو آئیے ہم اپنے آج کے موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ مکہ یا مدینہ میں اسلام کی آمد سے قبل بھی روزے رکھنے کا روایت تھا، لیکن اس کے قواعد و ضوابط ویسے نہیں تھے جو اسلام کی جانب سے دیے گئے ہیں۔ اگرچہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، لیکن اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں پر 30 دن روزے رکھنا لازم نہیں تھا۔ روزے اسلام میں سن 2 ہجری یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوسرے سال فرض قرار دیے گئے، جس کے بعد سے پوری دنیا میں مسلمان روزے رکھتے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ روزے کی طرح پورا دن فاقہ کرنے کا مذہبی عمل یہودیوں اور دیگر کئی مذہبی گروہوں میں بھی موجود ہے، لیکن روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور باقی 4 بالترتیب توحید، نماز، زکوٰۃ اور حج ہے۔ سوال یہ ہے کہ روزہ کب اور کیسے اسلام کا بنیادی رکن بنا؟ جس سال روزے فرض کیے گئے اس سے 2 سال قبل یعنی سن 422 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، اور ہجرت کے برس سے اسلامی سال کی گنتی شروع ہوئی ہے۔ اسلامی ماہرین کا کہنا ہے کہ سن 2 ہجری میں رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کو لازم قرار دینے کی آیت نازل ہوئی تھی۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے شعبہ اسلامی تعلیم کے پروفیسر ڈاکٹر شمس العالم نے BBC بنگلہ کو بتایا کہ جس آیات میں روزہ فرض کیا گیا ہے اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ عمل ایسے ہی لازم ہے جیسے کہ ماضی کی قوموں پر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب واضح ہے کہ اسلام سے قبل بھی مختلف مذاہب اور اقوام میں روزہ رکھنے کی روایت موجود تھی، تاہم اس کی شکل مختلف تھی۔ جیسے کہ یہودی اور دیگر مذاہب کے ماننے والے اب بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسلام کی آمد سے قبل مکہ اور مدینہ میں لوگ مخصوص تاریخوں پر روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ کئی لوگ عاشوراء کے دن روزہ رکھتے تھے، جبکہ کچھ ہر قمری ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو بھی روزے رکھتے ہیں۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے شعبہ اسلامی تاریخ اور ثقافت کے پروفیسر ڈاکٹر عطاء الرحمان میاں جی نے BBC بنگلہ کو بتایا کہ دوسرے انبیاء پر بھی روزے فرض تھے، لیکن یہ مدت 1 ماہ تک کی نہ تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ میں قیام کے دن ہر قمری مہینے میں 3 دن روزے رکھے۔ یہ سال میں 36 دن بنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزوں کی روایت پہلے سے موجود تھی۔ انہوں نے اسلامی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حضرت آدم کے زمانے میں مہینے میں 3 دن روزے رکھے جاتے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابتدا میں 30 دن تک کوہ طور پر روزے رکھے، بعد میں مزید 10 دن کا اضافہ کرتے ہوئے انہوں نے لگاتار 40 روزے رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابتدا میں 30 دن تک کوہ طور کے پہاڑ، جسے آج جبل موسیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے، پر روزے رکھے تھے۔ اسلامک فاؤنڈیشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد ابو صالح پٹواری نے BBC بنگلہ دیش سے بات کرتے ہوئے کہا، پہلے انبیاء پر 30 دن کا روزہ رکھنا فرض نہیں تھا۔ کچھ انبیاء پر عاشوراء کا روزہ فرض تھا، جبکہ کچھ پر ہر قمری مہینے 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ فرض تھا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اس دعوے میں کوئی حقیقت نہیں۔ پیغمبر اسلام مکہ میں قیام کے دوران روزہ رکھتے۔ مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد جب پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ مدینہ والے عاشوراء یعنی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ ان لوگوں کا جواب تھا کہ اس دن خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے چنگل سے آزاد کیا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی عاشوراء کا روزہ رکھا جاتا تھا، لیکن 30 دن کے روزے صرف پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فرض کیے گئے۔ ڈاکٹر محمد ابو صالح پٹواری بتاتے ہیں پیغمبر اسلام قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو بطور نفل روزہ رکھتے تھے۔ ڈاکٹر پٹواری کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے یہ روزے نفل کے طور پر رکھے، یعنی اپنی مرضی سے دوسرے ہجری سال سے پہلے فرض کے طور پر کوئی روزہ نہیں رکھا تھا۔ 2 سن ہجری یا 624 عیسوی میں قرآن کی آیت کے ذریعے مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روزہ کسی خاص واقعہ یا حالات کی وجہ سے نہیں کیا گیا،
بلکہ اسے مذہب کی بنیادی رکن کے طور پر نافذ کیا گیا ہے۔ اسلام کی آمد کے بعد جب تک پیغمبر اسلام مکہ میں رہے، وہی میں عقیدے، ایمان، توحید جیسے موضوعات کو اہمیت دی، جبکہ ہجرت کے بعد مدینے میں نازل ہونے والی صورتوں میں مذہب کے قواعد بتائے گئے، اور روزہ ان میں سے ایک تھا۔ اسلامک فاؤنڈیشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد ابو صالح پٹواری کا کہنا ہے کہ ابتدائی دنوں میں روزے کو بتدریج قابل برداشت بنایا گیا تھا۔ اگر کوئی شخص تمام فرض روزے نہیں رکھ پاتا تو وہ اس کا کفارہ ادا کر سکتا تھا، یعنی ہر ترک کیے جانے والے روزے کے بدلے وہ غریب اور مستحق افراد کو ایک خاص رقم یا خوراک دے سکتا تھا۔ ان کے مطابق کچھ دن ایسا ہی چلتا رہا، لیکن اس کے بعد رمضان المبارک کے روزے سب پر فرض کر دیے گئے، اور ہمارا آج کا موضوع یہیں پر ختم ہوا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔